الہی إن كان الندم على الذنب توبة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. كما قال عز شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان الذي منه خلقت العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه. يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه فضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وآله الهداة المهديين. من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل وغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى فإنه حبل متين وعروة عتقى. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. صدق الله العلي العظيم. خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. عید کے دن ہے. ہم نے کل کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا جو ایک قرآنی شخصیت ہیں. اگر یہ ڈھونڈا جائے کہ قرآنی پرسنالٹیز کون ہیں اور قرآنی پرسنالٹی کسے کہتے ہیں، جو آیتوں میں ڈھلی ہوئی پرسنالٹی ہو، جو ڈیوائن ایٹریبیوٹس کے ساتھ زندگی گزارنے والی پرسنالٹی ہو، تو ان میں سے ایک نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. اور عام طور پہ ہم حضرت ابراہیم کو بعنوان رول ماڈل اور نمونہ قرار دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اسوہ بنایا ہے. لیکن اس درمیان میں تو ایک شخصیت کو جو ہم بھول جاتے ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے. جتنا رول تبلیغ دین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نظر آتا ہے، کئی مواقع ایسے ہیں جہاں پر حضرت اسماعیل بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ ساتھ رہے ہیں. آپ کی ایج کم تھی اور آپ ٹین ایجر تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اکثر و بیشتر کاموں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیا وتھ آؤٹ اینی کمپلشن پریشر. اپنے حسن انتخاب سے اس راستے کا انتخاب کیا جس راستے پر چلنا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے ٹین ایجرز کے لیے آپ کی شخصیت یہ قرآنی شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، رول ماڈل ہے. کئی کام ایسے تھے جو حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل
اس میں شریک رہے، مکے میں ٹھہرنا اور وہاں پر ایک آبادی بسانا، ایک اس بیابان کو، ڈیزرٹ کو ایسی جگہ میں بدلنا جہاں پر لوگ آ سکیں، رہ سکیں۔ آب زمزم جو لوگ گفٹ کے طور پر لے آتے ہیں حضرت اسماعیل سے ریلیٹڈ ہے۔ مکے کی تعمیر میں حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا، اور قربانی میں حضرت اسماعیل کا رول اتنا ہی ہے جتنا رول خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اگر وہ ٹین ایجر سونے کے لیے تیار نہ ہو، قربان ہونے کے لیے تیار نہ ہو، تو کبھی قربانی کا جو کانسیپٹ ہے، جو فلسفی ہے، وہ کبھی پوری نہ ہوتی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم کے کئی دعاؤں میں، جن کا ہم نے کل تذکرہ کیا، میجارٹی آف دا دعاز میں حضرت اسماعیل شریک ہیں۔ انہوں نے دونوں نے مل کر دعائیں کی۔ وہاں پر جو لفظ استعمال کی گئی ہے وہ سنگولر نہیں ہے، ربی نہیں کہا، وہاں پر اکثر و بیشتر جگہ پر ربنا ہے، ربنا میں دونوں شریک ہیں، ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا تھا، جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم پرسنالٹی کا ذکر قرآن مجید میں الگ سے کیا ہے۔ کچھ ایسی صفات ہے جسے میں نے ذکر کیا، ابراہیم کے ساتھ آپ کا ذکر ہے، ابراہیم کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے ساتھ آپ کی دعا ہے، لیکن بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کو الگ بھی بتایا ہے تاکہ نوجوانوں کو پتہ چلے اگر وہ کوئی کام کریں گے اچھا کام تو انہیں الگ نہیں رکھا جائے گا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، آپ نے نیک کام کیا ہے تو آپ کے نیک کام کو ریکگنائز کیا جائے گا، چاہے باپ نیک کام کرے یا بیٹا نیک کام کرے۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل کی زندگی میں بلیسنگز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گفٹ کے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تیرا شکر ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نا امید ہو چکا ہوں اولاد سے، ایسے موقع پر پروردگار تو نے مجھے 2 بچے عطا کیے۔ گفٹ ہے وہب لی، یعنی گفٹس آف اللہ، دی بلیسنگس آف اللہ، ان میں سے ایک اسماعیل ہیں اور دوسرے اسحاق ہیں۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں؟ ان ربی لسمیع الدعاء، یہ ہمارے لیے میسیج ہے کہ اللہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ دعا کرنا ہمارا کام ہے، اس کی طرف سے کوئی ریسٹرکشن، اس کی طرف سے کوئی لیمیٹیشن، اس کی طرف سے کوئی پابندی کنڈیشنز نہیں ہے، ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کو پیش کرنا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس دعا کے بعد جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کی تھی رب حب لی من الصالحین، ایک اچھا بچہ میری زندگی میں ہو۔ جب بھی دعا کرنا فرزند کی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، جب بھی دعا کرنا ایک چائلڈ کی، چاہے بوائے ہو یا گرل، تو ہمیشہ ایک کنڈیشن لگا دینا کہ وہ صالحین میں سے ہوں۔ اس لیے کہ باپ کی دعا اور ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ جب وہ دعا کرے صالحین لگائے، لفظ کنڈیشن لگائے پروردگار، بیٹا دے تو نیک بیٹا ہو، بیٹی دے تو نیک بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کیا۔ یہ گفٹ آف اللہ۔ اور اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں حضرت اسماعیل کے لیے بیان کرتا ہے، ہم نے حضرت اسماعیل کو اور دوسرے انبیاء کو کتاب عطا کی۔ کتاب کا مطلب نالج آف دا بک، کتاب کا علم ہم نے حضرت اسماعیل کو دیا۔ والحکمہ، یہ صلاحیت عطا کی ہم حضرت اسماعیل کو کہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ ڈیسیشن لے سکتے ہیں، وہ جج کر سکتے ہیں سچویشنز کے اعتبار سے۔ حکم کے کئی معنی ہیں، حکمہ کبھی کبھار وزڈم کے معنی میں لیا جاتا ہے، ہم نے وزڈم عطا کیا حضرت اسماعیل کو، کبھی معنی میں لیا جاتا ہے ہم نے اسماعیل کو وہ ایبلٹی دی کہ وہ فیصلے کر سکتے ہیں، وہ جج بن سکتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے حضرت اسماعیل کے لیے، اور کئی نعمتوں میں مخصوص رکھا حضرت اسماعیل کو، اور کئی رحمتوں میں حضرت اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص رکھا کہ ہم نے یہ عطا کیا، نبوت عطا کی، کتاب عطا کی، وزڈم عطا کیا، نعمتیں عطا کی، رحمتیں عطا کی۔ کیوں عطا کی؟ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، تاکہ ہم نے ان کو سب کو فضیلت دی ہے، برتری دی ہے، ان کو مقام دیا، ان کو سٹیٹس دیا،
کیوں دیا؟ کہ لوگوں کے لیے وہ رول ماڈل بنے رہیں، لوگوں کے لیے وہ اسوہ بنے رہیں، بلندی ہم نے عطا کی، لوگ ان کو دیکھتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطائیں ہیں۔ ہو سکتا ہمارا نوجوان کا ہمیں بھی مل جاتا تو ہم بھی اچھے ہو جاتے، ہم بھی نبی کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو اسماعیل ہو جاتے، ہم بھی نہ کسی امام کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو میرا دوست ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا اگر میں بھی کربلا میں ہوتا تو میرا نام بھی لوگ لیتے اور لوگ مجھے میرے نام پر بھی صلوات پڑھتے مثلا۔ اس کی خواہش ہوتی ہے نا میں بھی ہوتا تو کربلا کے میدان میں۔ صرف ایسا نہیں ہے، جس کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے اللہ انہی کو سلیکٹ کرتا ہے۔ کیا کوفے میں، مدینے میں، شام میں، ایجپٹ میں، مکے میں 72 لوگ ہی تھے کربلا پہنچنے والے؟ کتنے لوگوں تک خط پہنچا، کتنے لوگ آئے؟ میں بھی ہوتا کہنا آسان ہے اور اس میدان میں ہونا بہت مشکل ہے۔ بہت انسان کے اندر وہ ایبلٹی ہونی چاہیے، انسان کے اندر وہ صلاحیت ہو تب وہ پہنچے گا وہاں پر۔ اس لیے حضرت اسماعیل کی زندگی میں ڈھونڈیں، اللہ نے حضرت اسماعیل کو نبوت دی، کتاب، وزڈم عطا کیا۔ کیا واقعاً حضرت اسماعیل کے اندر وہ چیزیں موجود تھیں؟ قرآن کہتا ہاں، پہلی چیز جو صفت حضرت اسماعیل کے اندر تلاش کرو وہ صفت یہ ہے کہ فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ پتہ ہے کون ہے حضرت اسماعیل؟ اسماعیل ہیں حلیم۔ حلیم اور صبر، حلم اور صبر بڑی صفات ہیں قرآن مجید میں۔ یہ سارے انبیاء ایسے ہی ہیں، رسول ایسے ہی ہیں، اماموں کے لیے کنڈیشن ہے کہ وہ صابر ہیں۔ صبر اور حلم دو بڑی صفتیں۔ خود حضرت اسماعیل نے کہا مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں پیشنس کے ساتھ رہوں گا، میں ذرہ برابر اضطراب، بے چینی نہیں دکھاؤں گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کہتے ہیں مصیبتوں پہ صبر، اطاعتوں پہ صبر، گناہوں سے صبر، پریشانیوں میں صبر ہے، پیشنس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حلم کیا ہے؟ حلم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں حلم میں آ جاتی ہیں۔ الحلم وزیر العلم، حلم جو ہے وہ دی منسٹر آف نالج، جس کے پاس علم ہے اس کے پاس حلم آئے گا۔ یہ حلم کیا ہے؟ بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں حلم یعنی غصے کے وقت خود کو کنٹرول کرنا ہے۔ صبر ہے باہر کی چیزوں میں، مصیبت آ گئی، پریشانیاں آ گئی، حلم ہے میرے اندر غصہ آ رہا ہے، انسان اینگزائٹی میں ہو جاتا ہے، انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، انسان سٹرس میں آتا ہے، انسان چاہتا ہے چلاؤں، چیخوں، مار ڈالوں۔ وہاں قرآن کہتا ہے صبر کرو، تھوڑی دیر اپنے آپ کو کنٹرول کرو۔ فوربیرنس، ریسٹرائن، سیلف کنٹرول کو کہتے ہیں حلم۔ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو، اپنے غصے کو پی جانے کا نام حلم ہے۔ جس کے پاس حلم نہیں اس کے پاس علم بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غلام حلیم، میرے یوز کے لیے پیغام ہے، قرآن مجید کا پیغام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جوانی میں غصہ زیادہ آتا ہے، توڑ دو، بھاگ جاؤ، مار دو، سٹینڈ لو، جی یہ غصہ آتا ہے جوانی میں۔ غلام عربی زبان میں کہتے ہیں وہ غلام نہیں جیسے ہم کہتے ہیں نوکر، جی غلام سرونٹ ہو جائے، یہ غلام یعنی نوجوان، ابھی ٹین ایجر ہے۔ ٹین ایجر کے ہونے کے ساتھ ساتھ جہاں حلم آ جاتا ہے وہ یوتھ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ ٹین ایجر کامیاب ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرے، اپنا پلان، اپنا گول، اپنا ڈیسٹینیشن کیا ہے اس کی طرف توجہ کرے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ غصہ کرے گا، غصے میں ممکن ہے کامیاب ہو جائے، کسی کو مار دے، کسی کو ڈانٹ دے، کشتی میں کامیاب ہو جائے، ریسلنگ میں کامیاب ہو جائے، لیکن نتیجہ اس کے ہاتھ میں آنے والا نہیں۔ کنٹینیوشن جہاں پر کنٹرول میں آ جاتا ہے اسے حلیم کہتے ہیں۔ ان ابراہیم، خود باپ بھی تھے نا، حضرت ابراہیم کو کیوں انتخاب کیا؟ وہ بھی حلیم تھے۔ قرآن کہتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، وہ بھی حلیم تھے اور بیٹا بھی حلیم، وہ بھی فربیرنٹ تھے، بیٹا بھی فربیرنس ہے، وہ بھی ریسٹرین کرتے تھے، وہ بھی ریسٹرین کر رہا ہے، ان کے پاس بھی سیلف کنٹرول تھا، ان کے پاس بھی سیلف کنٹرول ہے۔ جب سیلف کنٹرول آتا ہے اسٹیٹس خود بخود انسان کے ساتھ چلا آتا ہے۔ تو صبر بھی تھے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، لیکن اس سے بڑھ کر حلم ہے۔ مولا کائنات فرماتے بہت مشکل ہے حلیم بننا۔ کسی انسان کو غصہ دلا کر دیکھو، اگر وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو دوست بنا لو۔ کسی انسان کو غصہ دلاؤ، اگر کنٹرول کر لیتا ہے تو دوستی کے قابل، اگر کنٹرول نہیں کرتا تو پھر وہ دوست بننے کے قابل نہیں ہے۔ رشتہ داریوں میں بھی یہی ہے، رشتہ داریوں میں یہی ہوتا ہے، یہ کنٹرول اگر انسان نہ کر پائے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنا۔ امام فرماتے نہیں بہت مشکل ہے، لیکن ایک راستہ میں بتاتا ہوں،
اس منزل تک پہنچنے کے مولا کائنات کہتے ہیں نہج البلاغہ میں، ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر تم حلیم بن نہیں سکتے، جی اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے، ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سیلف کنٹرول کرنے میں ایکسپرٹ ہیں۔ ہوتا ہے نا اس کمیونٹی میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جتنا غصہ دو غصہ آتا نہیں ہے، ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بات کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ جب ان کے ساتھ چلنے اور بیٹھنے میں، بات کرنے میں تمہارے اندر ان کی شباہت پیدا ہوتی ہے۔ کوشش کرو گے تم بھی کہلاؤ گے لوگوں میں، اس کے اندر بھی صبر، شباہت پیدا ہوگی، دھیرے دھیرے تمہارے اندر بھی وہ ایبیلٹی آ جائے گی جو دوسروں کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے۔ اگر نہیں ہے، قیمتی نہیں ہے، انسان کے اندر ویلیو نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، تو ممکن ہے انسان اپنا ساری چیزوں کو کھو بیٹھے گا۔ حضرت اسماعیل کی زندگی میں ہم مطالعہ کریں گے، حضرت اسماعیل نے وعدہ کیا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، خنجر کے نیچے گئے، قرآن کہتا ہے کامیاب ہو گئے اسماعیل۔ کیوں؟ جو وعدہ کیا تھا صبر کا وہ پورا کر کے دکھایا۔ پتہ ایک صفت کیا ہے حضرت اسماعیل کی؟ جی حضرت اسماعیل کی ایک صفت کیا ہے جو وعدے کو پورا کر کے دکھایا آپ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہمارے رسول سے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، پرامیس کو پورا کرنے والے، اپنے پرامیسز میں سچے اترنے والے، کھرے اترنے والے حضرت اسماعیل ہے۔ خنجر تلے لیٹ گئے، بے چینی نہیں دکھائے، یہ حلیم ہے، یہ صابر ہے، کامیاب ہو گئے۔ یہ کامیاب آج احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کنٹرول کر نہ پائیں، انسان کا سب کچھ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، سب کچھ نکل جاتا ہے۔ کیسے کنٹرول کیا جائے؟ اپنی قیمت کا، اپنی ویلیو کا، اپنے گول کی طرف انسان کو توجہ رہے، ضرور کنٹرول کرے گا۔ کہتے ہیں کنگ نے 2 ڈائمنڈ خرید کے لے آئے کنگ، اس میں سے ایک ریئل ڈائمنڈ تھا اور ایک فیک، اور اس نے ٹیبل پہ رکھے میز پر، اور لوگوں منسٹر سے کہا بتاؤ اس میں سے ریئل کون سا ہے، فیک کون سا ہے؟ دونوں کا وزن ایک، دونوں کا کلر ایک، دونوں کی کلیئرٹی ایک۔ اس نے ٹیبل پر رکھے بتاؤ اس میں سے ریئل کون سا ہے، فیک کون سا ہے؟ سارے منسٹرز فیل ہو گئے، بتا نہیں پائے ریئل کیا۔ وزن بھی ایک ہے، کلر بھی ایک ہے، کلیئرٹی بھی ایک ہے، پانی بھی ویسے ہی چمکدار، چمکتے ہیں دونوں۔ ایک نابینا، ایک بلائنڈ انسان آیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہا امتحان لیا جا رہا ہے ریئل ڈائمنڈ اور فیک ڈائمنڈ کے درمیان۔ تو اس نابینا نے کہا میں بتاتا ہوں، تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا، تم کیا بتاؤ گے؟ آنکھ والے یہاں فیل ہو گئے اور ایک بلائنڈ کیا کرے گا؟ کہا مجھے موقع تو دو۔ کنگ نے کہا موقع دے دو۔ وہ آگے بڑھا، اس نے دونوں ڈائمنڈز کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا، اور ہاتھ میں اٹھانے کے بعد کہا جو میرے رائٹ ہینڈ میں ہے وہ ریئل ہے، جو میرے لیفٹ ہینڈ میں ہے وہ فیک ہے۔ ایکسپرٹس کو بلایا گیا، جانچ کی گئی، تو ایکسپرٹس نے کہا ہاں یہ نابینا بلائنڈ انسان سچ کہہ رہا ہے، جو اس کے رائٹ ہینڈ میں ہے وہ ریئل ہے، جو لیفٹ ہینڈ میں فیک ہے۔ کنگ نے پوچھا بتاؤ تمہیں کیسے پہچانا تم نے یہ ریئل ہے یہ فیک ہے؟ تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا۔ اس بلائنڈ نے کہا جو ریئل ہوتا ہے اس کے اندر خنکی پائی جاتی ہے، گولڈنس پائی جاتی ہے۔ ریئل ڈائمنڈ وہ جس کے اندر گولڈنس پائی جاتی ہے، خنکی پائی جاتی ہے، سردی سی لگتی ہے۔ اس نابینا نے کہا جس کے اندر کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ ریئل ہے، اور جس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی وہ فیک ہوتا ہے۔ اس ریئل ڈائمنڈ کو پہچانو۔ وہ جو قیمت کو پہچان لیتے ہیں وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دے نو دیئر اون ویلیو۔ تو حضرت اسماعیل ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، ہمارے ٹین ایجرز کے لیے رول ماڈل ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو آج سب سے بڑی مصیبت ہے وہ ہم اپنے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ کسی مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، ہمارے پاس ہمارا خود کنٹرول نہیں ہے، کوئی اور ہمیں کنٹرول کر رہا ہے۔ کیا کھائیں کوئی اور ہمیں بتا رہا ہے، کیا پہنیں ہمیں کوئی اور بتا رہا ہے، کیا دیکھیں کوئی اور ہمیں بتا رہا ہے، کہاں جائیں ان چھٹیوں میں، ان ہالیڈیز میں کہاں جائیں، ہمارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور ہمیں گائیڈ کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اور گائیڈ کر رہا تو اس کے منشا کے مطابق، اس کے ارادے کے مطابق ہم جائیں گے۔ اپنا ارادہ، اپنا نفس، اپنی خواہش وہاں پر شامل نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ حضرت اسماعیل ہے، نہ تنہا یہ حضرت اسماعیل ہیں، سچے انسان ہیں، نیک انسان ہیں۔ اخیار میں حضرت اسماعیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شامل کیا، وَذْكُرْ اسماعیل وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔
اخیار یعنی گڈ ڈوئرس، نیک کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے لوگوں کی لسٹ میں حضرت اسماعیل کا نام ہے۔ اتنا ہی نہیں، یہاں پر آ کر ایک اور میسیج ہے جو حضرت اسماعیل کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں۔ وہ میسیج یہ ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، خود اچھے ہو جانا کمال نہیں ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اچھا بنانا کمال ہے۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم کی پوری فیملی رول ماڈل ہے، ایک آدمی نہیں۔ حضرت ابراہیم اکیلے رول ماڈل نہیں ہے، پوری فیملی رول ماڈل ہے، ساری فیملی اس کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سب مل کر محنت کی ہے، یہ گھر کو بہتر بنائے، یہ گھر کو اچھا بنائے۔ حضرت اسماعیل کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، گھر والوں کو نماز کی طرف بلاتے تھے، زکوٰۃ کی طرف بلاتے تھے۔ اگر اللہ کو یاد نہیں کریں گے، اپنے رشتوں کو لوگوں سے مضبوط نہیں کریں گے، اس وقت تک تم اچھے نہیں کہلاؤ گے، نیک انسان نہیں کہلاؤ گے۔ جب یہاں پر انسان دیکھتا ہے بڑی شخصیتوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ اچھا جملہ ہے کسی عالم دین کا، سجدوں کے بغیر انسان کو سرداری نہیں ملتی۔ سردار بننا، کمانڈر بننا ہے، لیڈر بننا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جب تک سجدہ نہیں کرو گے، سر نہیں جھکاؤ گے، وہاں سر اٹھے گا نہیں، وہاں سر اٹھے گا نہیں۔ لیکن سجدے کے ساتھ اگر سخاوت کا پیغام نہ لے تب بھی انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ جو سجدہ بانٹنا نہ سکھائے، شیئر کرنا نہ سکھائے، اس لیے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کر کے بتا، سجدہ بھی ہو اور سخاوت بھی ہو۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی۔ جب یہاں پر انسان پہنچتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے اسماعیل، ہم نے تمہارے کردار کو دیکھا، ہم نے تمہارے کیریکٹر کو دیکھا، تمہاری لائف کو ہم نے دیکھا، تمہاری زندگی کو دیکھا، سجدوں میں تم نظر آئے، زکوٰۃ میں تم نظر آئے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں تم نظر آئے، ہر جگہ تو نظر آئے۔ تو اللہ نے اعلان کیا، اللہ اس بندے سے راضی ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ تو میرا کام کیا ہے ایز اے نیشن؟ میرا کام کیا ہے ایز اے فالوور آف حضرت اسماعیل؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ ہدایت یافتہ ہے، ہم مہتدون، وہ گائیڈڈ ہیں۔ جی سورہ یاسین میں کہا نا، حبیب نجار نے، کارپینٹر نے، یہ گائیڈڈ ہیں، کیوں نہیں چلتے ان کی راہ پر؟ یہ گائیڈڈ ہیں۔ جب گائیڈڈ ہیں تو میری ذمہ داری کیا ہے؟ وہ جہاں جہاں جا رہے ہیں ان کے میں پیچھے پیچھے چلتا چلا جاؤں، ان کے پیچھے چلتا چلا جاؤں۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہ سب لوگ جن کی ہدایت اللہ نے کی ہے، ہدایت تکوینی، ہدایت تشریحی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ اسماعیل ہیں، ان کو خنجر کے نیچے سونا کس نے سکھایا؟ یہ اسماعیل ہیں، کانٹا نہیں لگا تھا پیر میں نکال دیا جائے، یہ ذبح ہونا ہے، سلیٹر ہونا ہے۔ کس نے سکھایا حضرت اسماعیل کو سو جاؤ خنجر کے نیچے؟ ابھی تو ایج ان کی کم ہے، بعض کامنٹیٹر کہتے ہیں ابھی 8 سال 9 سال کے ہیں، 8 ایئرز 9 ایئرز آف دا ایج میں کس نے سکھایا یہ حضرت اسماعیل کو چلو سو جاؤ، کہو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ دین کا پیغام تھا جو حضرت اسماعیل کے اندر پروان چڑھ رہا تھا، اسے کہتے ہیں تکوینی۔ ان کے اندر یہ میسیج تھا، ایکسیپٹ کرو جو حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں، اس سے دل کے اندر جو خوبی ہوتی ہے نا، انسان کے بدن کے باہر بھی وہ خوبی نظر آتی ہے۔ فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهْ، حضرت ابراہیم و اسماعیل ہدایت یافتہ ہیں، اے لوگو تم بھی ان کے راستے پر چلتے چلے جاؤ، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم،
سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ۔ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ حج کا موسم، حج کا سیزن بحسن خوبی ایک الگ طریقے سے، ایک الگ انداز میں ختم ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں جو لوگ حج کے میدان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو، ان کے مناسک کو، ان کے اعمال کو قبول فرمائے، اور جو لوگ ارادہ رکھتے ہیں حج پہ جانے کا، پروردگار عالم انہیں اس سال حج پر جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج پر جانا اور حج کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، نیو لائف، اسپریچول لائف۔ اس کی عام طور کی عام لائف بھی بڑھ جاتی ہے اسپین، اور اسپریچول لائف ملتی ہے۔ اسپریچول لائف کا مطلب جو آتے ہیں ان سب کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ایسے بن کر آتے ہیں جیسے نیو بورن بیبی، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی کندھے پر غلطیاں نہ ہو، مسٹیک نہ ہو، وہ آ جاتے ہیں، وہ نئی لائف لے کر آتے ہیں۔ لیکن ان کی اب ذمہ داری بن جاتی ہے، نئی لائف کو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ موقع ملنے کے بعد وہ کرتے کیا ہیں۔ ٹیسٹ بھی بڑا ہوتا ہے، بلیسنگ زیادہ ہیں تو پھر ٹیسٹ اور رسپانسبلٹیز بھی زیادہ ہوتی جائیں گی۔ کیا لے کر آئیں گے مکہ مکرمہ سے؟ جی علامہ اقبال کہتے ہیں ہم زمزم لے کر آتے ہیں۔ زمزم کا پانی اچھا ہے، شفا کے لیے بہت اچھے، پیتے آؤ اور لے کر آؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا لے آنا؟ چاہے مصلی لے آئے، تسبیح لے آئے، مصلی جاپان کا، تسبیح چائنا کی، ٹوپی کوریا کی۔ مسلمان مارکیٹ، وہاں مسلمان مارکیٹ میں مسلمانوں کا نام نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمان وہاں جا رہے ہیں، مسلمان اپنا مارکیٹ نہیں بنا سکے۔ قرآن کہہ رہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَهُمْ، حج کے سیزن سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، مادی فائدہ، میٹیریل فائدہ، اکنومیکل فائدہ، اسپریچول فائدہ۔ لیکن فائدہ کس کو کر کے آ رہے ہیں؟ جتنا زیادہ خرید کے لائیں گے، زمزم کا پانی بھی لے آئیں گے تو پھر وہ چائنا کے ڈبے ہی میں ہوگا یا شیشی میں ہوگا۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا لے کر آئیں گے؟ وہاں سے یہ لے کر آنا پڑے گا کہ اب ہمیں بدلنا ہے، اب ہمیں ترقی کرنا ہے، اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، یہ نہیں کہ دوسروں کے کنٹرول میں رہنا ہے، اب ہمیں ایسے اس قابل بنانا ہے کہ دوسرے بھی ہمارے کنٹرول میں آئیں۔ یہ نہیں کہ کنٹرول کا مطلب ان پر رول کریں، حکومت کریں، ان کو مار دیں، نہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کنٹرول کرنے کی جہاں پر انسان رول کر سکتا ہے۔ جو لوگ بزنس مین ہیں، جو لوگ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، دے نو کہ کنٹرول کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن اگر فیکٹری بند ہو جائے تو کئی لوگ فیکٹری کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں گے۔ کنٹرول کرنے کا مطلب ہمیشہ کرسی پہ بیٹھنا نہیں ہوتا ہے، خصوصی طور پر آج کے زمانے میں اکنامک ہی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، بزنس ہی کے ذریعے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ سوچنا پڑے گا، کچھ اور چیزیں بھی لے آئیں، صرف یہ نہیں کہ سیلفی لیں وہاں پر جانے کے بعد کہیں ہمارا حج مکمل ہو گیا۔ کسی نے اچھی تصویر بھیجی تھی، مجھے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو سیکریٹ ہوتی ہیں۔ ایک حاجی کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور ایک دوسرے ہاتھ میں کنکر تھا، پتھر، اور وہ شیطان کو مار رہا تھا۔ شیطان کو مارا، اپنی سیلفی لے رہا، مارتے ہوئے سیلفی لے رہا ہے۔ میں بتا نہیں سکتا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے۔ تو پتھر نے کہا کہ بھئی اگر دم ہے تو تیرے موبائل میں میں ہوں، تیرے موبائل میں میں ہوں، اگر دم ہے تو ڈسپلے توڑ کے بتا۔ کتنا آسان ہے اس پتھر کو پتھر مارنا، اور کتنا دشوار ہے اپنی خواہشات پر پتھر مارنا، کتنا دشوار ہے۔ فارسی میں محاورہ ہے کہ شیطان کہتا اب مجھے پتھر مار رہے ہو، اس کے بعد باہر جانے کے بعد مجھے کال کرو گے۔ یہاں پتھر وہاں پر کال، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا لے کر آ رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے میسیج دیا حجاج کے نام عرفہ کے دن کہ دو چیزیں لے کر آؤ، یونٹی اور اسپرچویلٹی۔ ایک اتحاد کا پیغام لے کر آؤ۔ اتحاد اسٹریٹجک نہیں ہے، پلان نہیں ہے کہ ہم اتحاد کریں گے چلو دشمن کے خلاف لڑنا، نہیں، ایک یونٹی کا پیغام لے کر آؤ، ساتھ رہیں گے، اگری تو ڈس اگری، اختلافات ہیں، ڈفرینسز ہیں، پرابلمس ہے، ساری چیزیں ہونے کے بعد ایک یونٹی کا پیغام لے کر آؤ، لیکن اسے دل دو، یونٹی کو دل دو۔ کپڑے سے کپڑا نہ ملے، دل سے دل ملے،
ایک یونٹی کا پیغام لے کر آؤ، دوسرے اسپریچولیٹی کا پیغام لے کر آؤ. اور آج یا کل آیت اللہ سستانی عالم انسانیت کو آپ نے ایک پیغام دیا ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت پیغام ہے. پتہ نہیں ان دو لیڈروں کے ذہن میں کیا بات آئی کہ اب ضرورت ہے کہ مسلمان بدلے اور انسان بدلے. خامنہئی نے کہا حجاج بدلو، اگر جب تک تم یونائٹڈ نہیں ہوگے دشمن تمہارے خلاف پلان بنائے گا. تو کبھی کبھار کہتے ہیں نا ہم لوگ، کیا ہمیں سنائی نہیں دیا، نیوز میں نہیں آیا، بریکنگ نیوز میں نہیں آیا کہ ہمارے خلاف پلان بنا رہے ہیں. تو آیت اللہ خامنہئی نے کہا ان کی میٹنگ بتا رہی ہے کہ تمہارے خلاف پلان بنائے جا رہے ہیں. کبھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بیٹھنا خود دلیل ہے کہ تمہارے خلاف پلان بنایا جا رہا ہے. یہ گہرائی ہے، اس میں ڈیپتھ ہے، سوچنا پڑے گا. اور جو آیت اللہ سستانی نے کہا جب قرآن جلایا گیا تھا سویڈن میں اور بار بار وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہے، آیت اللہ سستانی نے کہا نہیں، اب دنیا کو بدلنا ہے. کیا دنیا کو بدلنا ہے؟ کیئرنگ فار رائٹس اینڈ میوچل ریسپیکٹ فار آل. رائٹس کا خیال کرو. مسلمان اگر کم ہیں، مائنارٹی میں ہیں، اگر کسی کنٹری میں ان کے رائٹس تو ہیں. فریڈم آف اسپیچ کے نام سے تم ان کی مذہبی کتاب کو جلا نہیں سکتے. اگر آپ ریسپیکٹ نہیں کریں گے دوسروں کے تھاٹس کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے، ان کے پریزنس کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے، اس کے بعد جو چیز وجود میں آئے گی وہ اینیمیٹی ہے. اس کے بعد جو چیز نظر آئے گی وہ ریونج ہے. اس کے بعد جو چیز نظر آئے گی وہ غصہ ہے. اور اس کے بعد دیکھا جائے گا دنیا کس رخ پہ جائے گی، دنیا کس ڈائریکشن میں جائے گی. مسلمانوں کو بدلنا ہے اور پھر عالم انسانیت کو بدلنا ہے. خدا کا شکر کہ آپ نے، آغا نے خط لکھا UN کے نام کہ ایک سٹینڈ لیا جائے. فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشنز کی کوئی لمٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی حد ہے، کوئی باؤنڈریز ہیں کہ نہیں ہے؟ جو چاہے وہ بول دو، جو چاہے وہ کرو. اگر یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، تو پھر دنیا تباہی کی طرف جائے گی. ہر آدمی صبر نہیں کر سکتا ہے. کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ بھی جو ایموشنل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کہا جاتا ہے اسلاموفوبیا کے کو سامنے رکھ کر دیکھو ان کو غصہ آتا ہے. بھائی غصہ آیا، غصہ دلایا کس نے ہے؟ غصہ آتا ہے تو غصہ دلایا کس نے ہے؟ ہاتھ میں گوشت رکھو اور کہے بلی نہ آئے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. کوئی حملہ نہ کرے، یہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے. کہاں سے دیکھا جائے؟ روٹ کاز کو دیکھا جائے. احترام اگر ہے تو احترام کرنا. کوئی اکیلا کرتا تھا، انڈیویجول آقا کہتے ہیں اکیلا کرتا تھا کہیں پر سویڈن میں، ایک انسان آتا کوئی جا کر قرآن کو جلا دیتا نعوذ باللہ، تو ٹھیک لوگ برداشت بھی کر لیتے، چلو انڈیویجول کوئی کام ہے، اللہ اسے ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہ ہو تو تباہی دے، دعا کرتے ہم نکل جاتے. پولیس پروٹیکشن میں اگر کام کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پہ کوشچن مارک تو ضرور لگیں گے. اس کے بعد تو کنسرن بن جاتی ہے وہ چیز. اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے. ہمارے بڑے لیڈرز نے لوگوں کو جگایا ہے. اب جاگنے کی باری ہمارے لیے آئی ہے کہ ہم کس طرح ان میسیجز کو لیتے ہیں، کس طرح ان میسیجز کو دنیا کے حوالے کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم اگر ان کو مانتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہمیں ایمبیسیڈرز کہا جاتا ہے. ہماری ذمہ داری ہے اس میسیجز کو اپنی زندگی میں لیں، سیریس لیں اور اپنی زندگی کو بہتر اور کامیاب بنانے کی کوشش کریں. اللہم صلی علی سید المرسلین والشفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم اجعلنا
يذكر فتنفعه الذكرى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.